ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المالک الحق المبین المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارضین المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین ولعنۃ اللہ دائما ابدا سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. درود پڑھے استاد بزرگوار آیت اللہ علی مشکینی روحی الفدا امام جمعہ و جماعت تھے، قوم المقدس کے مرجع علی قدر تھے. کتاب ہے نصاحہ، اس کا ترجمہ ہدیت و شیعہ 11 کے باب میں. اس کتاب کے باب ہیں، مثلا پہلا باب 1 ہے نا تو اس نے ایک ہی قول نقل کیا، دوسرا باب 2 آتا اس نے 2 قول معصومین کے نقل کیا، چھانٹا معصومین. اسی طرح 11 کا جو باب ہے اس میں پہلی حدیث آپ سب کو آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، وہ آپ کو آتی ہے ماتا ماتا. میں اس سے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑا ذمہ داری کے ساتھ، ترجمے میں غلطی ہو تو آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں، غلطی ہو تو آپ مجھے غلط، بڑی مہربانی توجہ ہے نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا ہے قرآن مجید کے تیور آپ جانتے ہیں کہ مسلمون ہے کہ مومنین کوئی الناس ہے، یہ مطلق لفظ ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ بخشا گیا. کوئی صاحب بدلنے میں تو شاید میں نے نہیں کی، ترجمہ غلط تو نہیں ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا وہ بخشا جائے گا، ادھار نہیں، بخشا جائے گا، ادھار ہے، نقد سودا ہے. جو ان کی محبت میں مر گیا وہ بخشا گیا. تو مجلس کس لیے کروا رہے ہو؟ یہ قرآن شریف کس کے لیے کروا رہے ہو؟ یہ درود شریف کی محفل کیوں ہے؟ یہ عقیدہ نہیں کہ آج ہم پڑھیں گے تو وہ بخشا جائے گا، نہ، وہ بخشا گیا ہے، پر اس لیے رہے کہ اللہ ان کے درجات بلند، جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درکات ہیں. پتہ نہیں کیسے تھے، میں نے 1 کروڑ کی مجلس کروائی، پورے پاکستان کے داخل مجلس کی قربانی ہے. سبحان اللہ کی مرحوم بخشا گیا ہے. تو جس بیچارے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، جس کے گھر میں شام کی روٹی نہیں ہے، تو جنت بھی سرمایہ داروں کی ہوئی نہیں، جنت سرمایہ داروں کی نہیں. یہ تو جنت کا معیار ہی نہیں ہے کہ پیسے والے کی ہے. بھئی پیسے ہوں گے ختم دلوا کے پیسے ہوں گے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ تو رہ گیا نا جنت کے لیے. نا بابا نا، جنت تو اس دن اس پر واجب ہو گئی تھی جب وہ ماں کی جھولی میں تھا اور اس نے ہلکی سی زبان سے کہا تھا یا علی حق. یہاں بیٹھے ہو یا سو گئے ہو؟ آج میں یہاں آدھا بعد میں گاؤں ہے مڈورا کلاں، یہ چند عرصہ پہلے وہاں کے ایک عام بستی کی ماں مر گئی اور وہاں میں نے اشتہار دیکھے
फरूकी के, मुरुकी के, उस्मानी के, सदीकी के, बड़े बड़े शेख, वो मजलिस नहीं होने देते, मजलिस नहीं होने देते, सारे फिरे भट्टी। तो वहां मुझे जाना पड़ गया स्वयं। तो वो कहते हैं राफी साहब माहौल तो नहीं होता, आप आए। मैंने कहा माहौल नहीं तो तुझे अपने पिछवाई करवानी है मेरी। तो वहां हमने शादी के टीवी के आगे, क्योंकि वो टीवी की बात की जाए तो फिर लोग थोड़े से नर्वस जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लामा रशीद तुराबी टीवी के हैं, मौजूदा करेंगे। अब बात मैंने नहीं कही। तो वहां मैंने देखा सारे चौधरी, वो तो आयो उस बीबी के लिए, किसकी माँ है, किसकी फूफी है, किसकी चाची है, किसकी मम्मी है। गांव मैंने तेवर देखे, मैंने कहा हर एक अपनी आंखों में शरारे लेकर मुझे देख रहा है, अब इनको मैंने कैसे गाइड करना है। तो अब पहले वो फिर थोड़े थोड़े वो तारिक जमील के आशिक थे, बाकी किसी ने, यानी आपकी ताकत नहीं है मामा जिससे वाले। मैंने कहा अच्छा, मैंने स्टेज पर आया, मेरा बचपन का है पूरा इम्तिहान, मेरा बचपन का हिंद है। जब मैं छोटा था मदरसे भी नहीं आया था, तो हमने माँ से सीखा, बाप से सीखा, खानदान से सीखा। तो मैंने ऐसे चुका दबान बांटा, या गाजी दे मेरे यहाँ। ये मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने ये दुआ मांगी और मेंबर, अब माहौल ऐसा बन गया और मैंने ये टाइम ही नहीं भाना है। जब मैं बैठा मैंने खुतबा पढ़ा, आधा पढ़ा था, आगे वाला नहीं पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मैंने कहा जी चौधरी सिकंदर साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा यानी माँ। मैंने कहा कहो ना माँ, कहो ना माँ। वो पहले तो 2-4 दफा मैंने कहा ना, मैंने कहा यार आपका वजूद बताता है कि आपकी माँ है, कहो माँ। और ये भी इसमें कोई पाबंदियां फिरका वारियत है। अब सबने कहा माँ, मैंने कहा अब काम चल। तमाम से मैंने माँ का इकरार करवाया। मैंने कहा काश आपको माँ की अजमत का पता होता, अगर पता होता तो मैंने पहली मरतबा कहा था ना कहो माँ। आप बुलंद आवाज से कहते हाय माँ, ए माँ, ए माँ, इज्जत से ज्यादा कहते। मैंने कहा तू मैं तो कोई चीज नहीं है चौधरी साहब, नबियों के सुल्तान हैं, सहाबा साथ हैं। नबी आरे मकाम पर आए मदीना से निकलकर, वहां 2 कब्रें थी। नबी एक कब्र के पास आकर ऐसे लेटे जैसे माँ बच्चे को लेकर पहलू में लेटती है, फिर उस कब्र के ऐसे बोसे दे रहे हैं, फिर कदमों की तरफ आकर बोसे देते हैं। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह, ये मैयत है, कब्र में मर गई है, आप इसको बोसे देते हैं, सीने से लगाते हैं, कदमों की तरफ चूमते हैं, कहा खामोश, ये मेरी माँ है। ये क्या है? ये मेरी, और यहाँ तो मैं जन्नत में पढ़ा, मुझे आपका औफिया वहां, यानी मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन मजलिस थी वहां। मैंने कहा ऐसे चूमा, फिर जब देखा माँ तो सबकी होती है, चाहे कोई नेक है चाहे कोई बात है, माँ तो माँ ही होती है। तवज्जो आई है नहीं? माँ। फिर जब कहा आप इनके पूछे क्यों लेते हैं या रसूलल्लाह? फरमाया मैं अपनी माँ की पेशानी चूम रहा हूं। नबी फरमाते हैं मैं अपनी माँ की पेशानी चूम रहा हूं। जी आपकी माँ कब्र में और चूम रही है? फिर आकर कदमों को चूमा, कहा मैं अपनी माँ के कदम चूम रहा हूं, और मैं अपनी माँ की ज़ियारत के लिए आया हूं। मैंने कहा इसी से पता चला जब नबियों का सुल्तान नबी, रहमत दो जहां नबी अपनी माँ की कब्र पर सलाम भी करते हैं, कदम भी चूमते हैं। इससे पता चला कि कब्र वाला हमारा सलाम सुनता भी है, समझता भी है। और आपके लिए फरमाया है और जवानों, जब तुम्हारी माँ मर जाए और तुम परेशान हो, कोई मुसीबत आ जाए, तो जाओ माँ की कब्र पर जाकर कहो अम्मा मुझे ये दुख है, अम्मा मुझे ये तकलीफ है, अम्मा मेरी ये परेशानी है। माँ तुम्हारी कब्र में भी परेशानी दूर करे। थक गए हो, तबीयत नहीं बढ़ रही, मेरा ख्याल आपका मूड नहीं मार रहा, मेरी सुर भी नहीं है, मैंने अच्छा कसीदा भी नहीं सुनाना,
تو یہ باتیں آپ کی میرا خیال ہے معیار سماج سے دور ہیں. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کا اتنا درجہ، ماں کا اتنا درجہ، ماں کا اتنا رتبہ، ماں کی اتنی عظمت، ماں کی اتنی شان. کہا تمہیں میں کیسے بتاؤں، تم میں تو شعور نہیں ہے. کاش آج میری ماں ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، حالت سجدہ میں ہوتا، میری ماں کہتی محمد میری بات سنو، میں سجدہ چھوڑ دیتا ماں کے پاس. تو نہیں کرتا، میں سجدہ چھوڑ دیتا ماں کے پاس. جی اماں 7 دفعہ کہتا جی اماں جی اماں. امی صاحب کے والد کے انتقال ہوا، چیلم کی مجلس تھی، میں شریک تھا. تیسرے دن ہم باہر چلے گئے تو ایک شاہ جہانیہ امام بارگاہ حیدر کرار وہاں پڑھنے تھا. میرے ساتھ جو عالم دین تھے مبلغ اسلام محمد اسماعیل دیوبندی کے چھوٹے داماد تھے، میرے دوست ہیں. ہاں تو میں نے تنقید کی، میں نے کہا ڈھکو صاحب استادوں سے نعت پڑھی جاتی ہے، سرف پڑھی جاتی ہے، منطق پڑھی جاتی ہے، ابن کلام پڑھا جاتا ہے، ہر چیز حاجی صاحب نے پڑھا دیا پولی صاحب. یہ میں نے سوال کیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا ان سے واسطہ 1968 کا مقبول حسین فتوحانی، مقبول حسین ڈاکٹر مفسر وسائل. انہوں نے کہا کہ آپ 2 ہیں میں 1 ہوں، آپ کو قید تو نہیں کر سکتا لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں. کیا جی؟ اس نے کہا ہمارے 2 ضلعوں میں یعنی ضلع چھن اور ضلع سرگودا، ان 2 ضلعوں میں وہ تاریخ جو الخصال میں ہے، جو الخصال میں ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے مومن کی تاریخ. اگر اس پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ قومی صاحب کے والد بزرگوار. یہ جملے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں جہاں پڑھ رہا ہوں جھوٹ تو ترابی نے ویسے مسجد کے باہر بھی کبھی نہیں بولا، یہاں کیسے بول سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر فضل حسین، پیر فضل حسین. اس نے کہا جی وہ زمیندار تھے، وہ لینڈ لارڈ تھے ہیں. اور بات چھوڑے، میں آپ کو مومن کی تاریخ بتا رہا ہوں، مومن کی. میں ایسے دیکھ رہا ہوں چپ ہو. پھر انہوں نے بتایا جب تک اس نے کہا جی ہم دنیا کے لیے مجھ سے بڑا ایک زمانہ آیا تھا کوئی مفسر مصائب نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کے بڑے کام کرتے ہیں. میری بیٹیاں، میری بہویں، میری اپنی گھر کی مستورات، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو حاجی صاحب کے پاس جاتی ہیں، دم کروانے، تعویذ لینے کو آتے. کہہ کر میں نے اس بی بی کو ایک نذرانہ ہدیہ پیش کرنا ہے جو میں اچھا سمجھتا ہے، جو میری سب سے قیمتی سرمایہ، میں نے ان کو تحفہ بھیجنا. 2 جنوری کو تو سارے فرائض ادا کر کے آخری بچے کی شادی کر کے بھی پہلے عمرہ کریں گے، پھر شام جائیں گے، رات جائیں گے، گھوم آ کر اپنے بہو اور بیٹے کے پاس رہیں گے، 2 مہینے ریسٹ کر کے پھر آ جائیں گے. واللہ ماجدہ تھی شیخ اسپتال میں انتقال ہو. دوسرے بیٹے نے مجھے فون کیا، میں نے کہا بیٹا چچو آپ کہاں؟ میں نے کہا میں یہی ہوں. یہ بات ہوگی. میں نے کہا آ جاؤ. ہم گئے وہاں سے جا کر جو کاغذات کے کام کیے، القصہ مختصر، یہاں آئے یہاں سے ہم گاؤں پہنچے. یہ تو میرا موضوع ہی نہیں، موضوع کی جو بات کرنے لگا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. درود پڑھیں جناب زہرا پر، فرض سمجھتے ہو. اللہم صلی علی محمد. جنازہ میں نے پڑھانا، جنازہ میں نے پڑھانا. تو ہمارے عالم دین سید آگے تو قبلہ صاحب نے کہا آپ سید ہیں، آپ آ گیا. اور انہوں نے جنازہ پڑھانے لگے. جنازے سے پہلے جو بات ہے وہ کہہ کر اب میں اتنی کہ آپ کو فضائل سناؤں گا کہ انشاءاللہ دعا دیں گے. اب جب میں نے دیکھا وہ علی اللہ صاحب آگے ہیں، میں پیچھے ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب دیوار کے ساتھ سارا لا کر کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ مجھے جانتے ہیں، میں جو کچھ ماں کی وجہ سے ہوں، اور میری ماں یہی پیدا ہوں، میرے لیے وہاں کمی نہیں تھی. ان کا حکم تھا مجھے میرے گاؤں میں لانا ہے، میں لے آیا ہوں.
میری والدہ نے اگر کسی کا لینا دینا کوئی چیز ہوتا ہے معاملہ، اگر کوئی آپ بتائے گا تو میرے لیے فخر ہوگا، نجات ہوگی، یہ بڑی خوشی ہوگی۔ یہ جملے ہیں۔ اب کیونکہ میں 3 صفحے چھوڑ کے پیچھے آ گیا تو ایسے پیچھے پیچھے ہٹتے تو میرے درد ہو رہی تھی، سردی بھی کافی تھی۔ 2 بوڑھے اچھی عمر کے، یہ 2 سال پرانی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، 2 بوڑھے وہ کہتے ہیں آسمائیں کیڑا لانا دینا، اب میں اسی زبان میں سنتا ہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے، کیڑا لانا دینا، اے بی بی کتنے پیدا ہوئی سارے دودھ سے تھے، اور گم میں قرآن پڑھیا، میں قرآن پڑھیا، انہیں ساڑیاں 4 نسلوں قرآن پڑھائے، دین یاد پڑھائیے، ہے غسل دا طریقہ، وضو طریقہ، یہ ساری چیزیں بتائیں، جو قیمتی بات ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ کاش کبھی تمہیں جناب سیدہ کے زہد کا بھی پتا ہو، کاش تمہیں جناب بطول کے زہد کا بھی پتا ہو۔ آپ فضائل جانتے ہیں، زہد تک نہیں جانتے کہ بیوی کیا چیز تھی۔ یہاں دو پر میں بات کرنے لگا ہوں تو وہ ایسے کہتے ہیں، ہاں یار سید عیسیٰ بی بی کول پڑھیا ہماری حاجر کول، اور تینوں گل یاد ہے میں جڑا قرآن پڑھیا آئی نا تے تھوڑا جا گوڑ تے مٹھیائی تے ایک جوڑا اسی اپنی استانی واسطے گھن کے آئے ہیں تے آن کے پیش کیتا ہے تے انہوں نے کو رکھ کے اسی اٹھن لگیا تے آتی ہے میرا گل سن پتر، میرے کول 2 جوڑے ہیں، میرے پاس میرے کول 2 جوڑے ہیں، تساں جوڑا چاہو انہیں موڑ کے نا وہ جڑی گلی دا آخری تو پہلا گھر ہے نا وہ بی بی کول ایک جوڑا تے وہ ہی پھٹیا ہے، یہ جوڑا چاہو تے اون کو چاڑے، یعنی یہ اٹھا سے جا کر دے دو، میرے پاس 2 ہے، اس کے پاس 1 ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، یہ تیرا میرے پاس آ گیا، اس کو جا کر دے دے۔ بات سمجھو میں ایسے دیکھ کر میں نے کہا واہ واہ، پھر میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا جی، اس نے کہا جی یہ حافظہ قرآن تھی ہماری استاد، ہماری استاد حافظہ قرآن تھی، شادی سے پہلے پڑھانے لگی اور اس وقت تک آخری جملہ اور فضائل میں آپ کو کہتے نہ جاکر اتنا فضائل پڑھوں گا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آخری جملہ جب ہم نے پتہ کیا تو وہاں کی جو نرسیں تھیں شیخ زید والی وہ کہتی ہیں عجب یہ بی بی ہے، اتنی حالت تھی انہوں نے آج رات بھی اپنی نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ یہ ہے شان، یہ ہے عظمت، یہ ہے شوکت، یہ ہے کامیاب زندگی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں امور ایک فاتحہ پڑھیں اور میں چند جملے قرآن کے پاک کرنے جاتا چاہوں۔ برائے بلندی درجات زمین و مومن مومنات مرحومین و مرحومات مقتولین و مقتولات مذکورین و مذکوحات کے بلندی درجات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ خواہ نہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے ڈاکٹر محمد حسین اکبر کی والدہ ماجدہ، ان کے والد اور حاجی صاحب کے بلندی درجات کے لیے، اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے، اور جس کا کوئی فاتحہ خانی ان کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔